لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، صدق اللہ العظیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے سود کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، مال بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ۔ ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ واپس کرو گے تو 10 روپے دیے ہیں 12 واپس کرنے، تو وہ 12 جو 2 روپے اوپر ہیں یہ سود ہے۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے، ہم نے کسی کو 100 روپیہ دیا اور ہم اس سے مطالبہ کر رہے ہیں 101 روپے کا، 110 روپے کا، 120 کا، تو وہ 100 سے اوپر جتنے بھی ہوں گے وہ سود ہوں گے۔ بس یہ آسان سی تعریف ہے۔ اور اس کے لیے حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود تحریر کرنے والے پر اور سود کے گواہ بننے والوں پر لعنت ہے۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اب کون ہے جو حضور کی لعنت کو برداشت کر سکے؟ لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کی تعریف کیا ہے؟ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو۔ کون ہے جو بندہ مومن ہو اور کہتا ہو مجھے اللہ کی رحمت میسر نہ آئے؟ ہر کوئی کہتا ہے اللہ تیری رحمت ملتی رہے اور 24 گھنٹے ملتی رہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مالا مال کب ہوں گے؟ جب اس لعنت سے بچیں گے۔ کون سی لعنت؟ یہ سود۔ سود بذات خود ایک لعنت ہے، یعنی اللہ سے دور، اس کی رحمت سے دوری والی چیز ہے، لہذا سود سے بچنا ہی انتہائی ضروری ہے۔ اور حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود ایسے 70 گناہوں میں سے ہے کہ جن میں سب سے ہلکا گناہ ماں کے ساتھ بیٹے کی بدکاری کرنا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ اتنا سخت جرم ہے، اتنا سخت گناہ ہے۔ آپ خود بتائیں، سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اس سے زیادہ کوئی سخت جملہ ہو سکتا تھا جو ہمارے آقا نے فرمایا؟ اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اتنا سخت جملہ رحمت للعالمین نے فرمایا۔ تو جب حضور نبی دو عالم یہ اتنے سخت جملے فرما رہے ہیں کہ سود کیسے ہے، کہ جیسے ماں کے ساتھ زنا کرنا، استغفر اللہ العظیم، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس معاشرے میں پلتے بڑھتے ہیں وہاں کے سود تو نہیں کھا بیٹھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد بینک کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں کہ بینک میں، تو یاد رکھیں بینک میں بہت سارے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، آپ نے اکاؤنٹ کھلوائے ہوتے ہیں، تو جہاں پر آپ کو منافع کے ساتھ پیسہ مل رہا ہے نا، سمجھ لیجئے کہ یہ سود ہوگا۔ 1 روپیہ بھی اضافی آپ کو مل رہا ہے جہاں آپ نے وہ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے تو وہ سود ہے۔ اس کی بہت ساری کیفیات ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن کوئی صورت علماء کرام فرماتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، اسی طرح موبائل فون میں ایڈوانس منگایا جاتا ہے، موبائل کمپنی سے ایڈوانس، جس کو آپ کہتے ہیں لون منگا رہے ہیں ہم، تو علماء کہتے ہیں اسے لون نہیں کہنا چاہیے، قرضہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لون، وہ قرضہ نہیں ہے، وہ اس کا اجارہ ہے، وہ سروس آپ حاصل کر رہے ہیں، اس کمپنی کی سروس حاصل کر رہے ہیں، اور اس سروس کو حاصل کرنا بالکل آپ کے لیے جائز ہے۔ بالکل کسی قسم کے سود کی کوئی اس میں بو تک بھی نہیں ہے جو آپ ایڈوانس بیلنس منگاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سود سے بچا جائے تو کیسے بچا جائے؟ فرمایا کہ سود سے بچنا ہے تو قناعت اختیار کرو۔ قناعت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ دنیا کی لالچ سے بری ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا خوف رکھو کہ تم نے مرنا ہے۔ جب انسان مرنے کا خوف رکھتا ہے نا، کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ دنیا کی لالچ میں نہیں آتا اور نہ ہی وہ اس طرح کے سودی کاروبار کرتا ہے۔ قرضے کے حوالے سے حدیث پاک میں بڑے فضائل آئے ہیں کہ بندے کو قرضہ دینا چاہیے۔ 100 بندے آتے ہیں قرضہ مانگتے ہیں، جی مجھے ادھار چاہیے، تو ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا نا کہ قرض ہے اور اس کے اوپر منافع طلب کر رہے ہیں، آپ یہ منافع لے رہے ہیں، تو یہ تو سود ہے۔ لیکن ایک ہے کہ قرض، فقط قرض، کہ آپ جتنا دے رہے ہیں اتنا ہی آپ نے لینا ہے، تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا قرض دینا صدقہ ہے، گویا وہ صدقہ کر رہا ہے، اور صرف صدقے کا 10 گنا ثواب ہے، اور قرض دے رہا ہے تو اس کا 18 گنا ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرض دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی قرض دیتے تھے۔ ملفوظات میں ذکر ہے کہ آپ قرض دیتے تھے تو ذہن میں پتہ کیا خیال کرتے تھے کہ اس نے دے دیا تو ٹھیک ہے، نہ دیا تو معاف ہے۔ یعنی قرض نہیں دیتے تھے، بطور قرض نہیں دیتے تھے کہ مجھے واپس کرے، یہ کہتے بھی نہیں تھے، دے دیتے تھے کوئی مانگے کہ مجھے ادھار چاہیے، میں فلاں تاریخ تک دے دوں گا، اتنا کہتے۔ تو ملفوظات میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ دے دیتے اور اسے قرض نہیں کہہ کے دیتے تھے، فرماتے تھے جاؤ لے جاؤ۔ یعنی خیال پھر کیا کرتے، بتاتے کیا تھے کہ بھئی اس نے دے دیا،
خود ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں نے 1500 روپیہ لوگوں کا دینا ہے، 1500 روپے لوگوں نے میرا دینا ہے. اس زمانے کا 1500 زیادہ ہوتا تھا، آج کی بنسبت 15 لاکھ سمجھ لیں آپ. 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. تو 1500 روپیہ لوگوں نے میرا دینا ہے، لیکن فرمایا نہ میں قرض کے طور پہ دیتا ہوں کہ مجھے دیں گے، لازمی دیں گے، میں ان سے لوں گا نہیں. خیال یہ کرتا ہوں کہ دیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تو معاف کرتا ہوں. کسی نے پوچھا حضور آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، معاف کرتا ہوں یہ کیوں؟ چلو ٹھیک ہے، آپ قرض نہ دیں، معاف کر دیں، آپ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں لیکن دیں تو ٹھیک ہے؟ یہ کیوں کہتے دیں تو ٹھیک ہے؟ ہبا کیوں نہیں کر دیتے، پکے پکے مالک کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ کیوں نہیں کہہ دیتے بھائی لے جاؤ بس، تم سے میں نے نہیں لینا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جب میں ہبا نہیں کرتا نا، اور وہ کہتا ہے فلاں تاریخ تک میں دے دوں گا، تو اس تاریخ تک اگر وہ مجھے نہیں دے سکتا تو میری طرف سے تو معاف ہے، پر جو روایت میں ثواب ہے مجھے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. کہ اس ڈیٹ کے آگے جتنے دن گزرتے ہیں، جتنا قرضہ کسی نے دینا ہے، اتنی نیکیاں مجھے ملتی رہتی ہیں. تو خود سوچو نا کہ اس ڈیٹ کے بعد کتنے 1500 نیکیاں مجھے ملی ہوں گی. تو میں ہر روز کا 1500 نقصان کیوں کروں؟ اللہ کریم ہمیں نیکیاں حاصل کرنے والا بنائے. مقروض اگر تنگ دست ہے تو اس کے ساتھ معافی کا یا مہلت کا جذبہ رکھنا، یہ حضور نے فرمایا. جو بندہ چاہتا ہے میری آخرت میں نجات ہو جائے، میں تنگ دست نہ ہوں، میری آخرت میں نجات ہو جائے، مجھے کوئی تنگ دستی نہ ہو، پریشانی لاحق نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے مقروض کو مہلت دے. چلو جی کوئی نہیں، خیر ہے نہیں دے سکے ہو، 10 دن اور صحیح، 20 دن اور صحیح، 2 مہینے 4 مہینے اور صحیح، مہلت دینی چاہیے، یا پھر اسے معافی کر دینا چاہیے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے یہی تو اسی وجہ سے تو سارے مسائل بنے ہوئے ہیں، سارا ملک جام ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہوا ہے. وہ کہنے نہیں شام مہلت بھی دیو تو معاف بھی کرو. اللہ کرے وہ معاف کر دیں، ہم تو کہتے ہیں معاف کر دیں تاکہ پاکستان کے قرضے اتر جائیں، پاکستان جو مقروض ہوا ہے اللہ کریم کرم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سود کی لعنت سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا